محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ نازل کیا گیا اس میں قرآن۔ ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ بینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم، پس جو پائے اس کو، منکم تم میں سے، منکم الشہر، جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یعنی رمضان کے مہینے کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ اب قرآن پاک تو ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً وحی آتی رہی، اور اس کا دورانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی تھی، تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر ہی قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اور یہاں پہ ہی کہنا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تو تھا ہی، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ جو نازل کیا وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ اور پھر جو آسمان دنیا کہتے ہیں، سب سے نیچے والا آسمان، اوپر نیچے 7 آسمان ہے، جو سب سے نیچے کا آسمان ہے اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ تو اس آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول کیا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً جیسی موقع تھا، موقع محل کے مطابق آیات اور احکامات موقع کے مطابق نازل ہوتے رہے تاکہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ تو یہاں پہ رمضان کی فضیلت بتا دی کہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے نازل کیا۔ اور قرآن کی صفتیں کیا ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت دکھاتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ٹیڑھے میڑھے راستے تو بہت سارے ہیں، لیکن سیدھا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ راستہ جو ہے ہمیں ہمارے رب سے ہمیں ملا دیتا ہے، جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں جہنم سے بچا لیتا ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں، اور دنیا کی دین کی دنیا کی نعمتیں اس سے اٹھاتے ہیں، ایسے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ وہ راستہ جو ہے وہ صرف ہمیں قرآن ہی دکھاتا ہے، ہمیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کہ کس مسئلے میں ہمارے کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو اس ساری باتیں جو ہے نا ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، تو اس لیے قرآن کو کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ بینات اور واضح نشان دلیل ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ہدایت کی روشن دلائل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن کے برحق ہونے کے پروف جو ہے وہ قرآن کے اندر، اور اللہ کا کلام ہونے کے پروف، اور خود اللہ کے ذات کے بارے میں دلائل جو ہے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ حق اور باطل جو چیزیں ہیں، من الہدی و بینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہدایت کی، یعنی یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کر۔ فرقان کا ایسی چیز جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دے۔ تو قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو سچ جھوٹ، صحیح غلط، اور صلاح و فساد، ایمان اور کفر، اطاعت اور سرکشی، اور حق و باطل، ایسی چیزوں کے اندر فیصلہ کرنا بتاتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا ہے، تمہاری زندگی میں جب رمضان آئے، ایک تو رمضان کی اپنی فضیلت، کے انسان روزہ رکھنے کے ساتھ تقویٰ حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کی فضیلت اس وجہ سے اور بھی بڑھ گئی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا۔ قرآن کی فضیلت بھی بتا دی کہ وہ ہدایت ہے، اور اس کے اندر وہ ہدایت کی واضح نشانیاں، اور وہ تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو حکم دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ یعنی جو پہلے بات ہوئی تھی کہ طاقتور لوگ اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو فدیہ دے سکتے ہیں، تو اس آیت کے ساتھ وہ پچھلی حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ اب صحت مند بندے کو اس ماہ میں روزے ضرور ہی رکھنے چاہیے۔ ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یعنی صحت مند کے لیے جو تھی رعایت وہ ختم ہو گئی۔ ہاں مریض اور جو مسافر ہے، اگر شرعی مریض ہو، شرعی مریض سے مراد واقعی اس کا مرض ایسا ہے، بتانے والا ڈاکٹر بھی ایسا ہو، جو دین کے تو معمولی سی بات پہ ڈاکٹر حضرات بھی دین سے ناواقف ہونے کی بنا پہ
کہ آپ نے میڈیسن لینی ہے آپ روزہ چھوڑ دیں، تو لیکن اگر ہم اپنا جسم اس قابل ہے جو ہم برداشت کر سکتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، ہماری تکلیف کوئی ایسی جان لیوا نہیں ہے، تو ضرور ہی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور جو ہے اس تکلیف کو برداشت کر لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی رہتا ہے کہ اگر آپ واقعی شرعی مریض ہیں اور آپ کا اتنا شرعی سفر ہے، تو پھر آپ ان رمضان کے جتنے روزے آپ سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑیں تو ان روزوں کو آپ بعد میں پورا کر سکتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتا، بکم العسر، تمہارے ساتھ دشواری، ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم مکمل کر لو گنتی، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اس طریقے سے کے مطابق، ما ہداکم، جو اس نے تمہیں سکھایا، ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی منظور ہے، تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں ہے، اور تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کیا کرو اس طرح سے کہ جس طریقے سے اس نے تمہیں بتایا، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا دین فطرت ہے، یعنی اسلامی شریعت میں ایسی ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی دشواری سختی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین میں اپنے احکامات کے اندر بہت ہی آسانی کی رعایت کی ہے ہمارے لیے۔ صرف روزہ ہی نہیں، اور بھی دوسری جگہوں پہ بھی جہاں کہیں اگر آ جاتا ہے تو انسان کہیں معذور ہو رہتا ہے تو اس کے لیے احکامات بھی نرم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، تمہارے لیے تمہیں مشقت میں ڈالنا منظور نہیں ہے۔ اب ایک دن کے لیے اس پہ بھی لوگ جو ہیں جو روزہ رکھنے والے نہیں ہیں وہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم کھانا پینا اپنا کیوں چھوڑیں اور بھوک پیاس کیوں برداشت کریں۔ تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت پچھلی آیت میں بتا ہی دی کہ روزہ رکھنے میں حکمت کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی پرہیزگار بننے کے لیے جو ہے انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اسے اپنے روزے کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیزوں سے بچاتا ہے، بری چیزوں سے بچاتا ہے۔ میرا روزہ ہے، میں یہ گناہ نہ کروں، میرا روزہ ہے میں، پھر روزے کے اندر دیکھیں روزے کے ثمرات برکات کتنے ہوتے ہیں کہ عام دنوں میں ہم اتنی نیکیاں نہیں کرتے جتنا ہمارے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ رمضان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کی برکت سے ہمارا جی چاہتا ہے ہم زیادہ قرآن پاک پڑھیں، ہم زیادہ نماز پڑھیں۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، روزے کی برکتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقوی والے کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو بعض لوگ جو ہیں بہت زیادہ رمضان کے بارے میں بیہودہ قسم کی باتیں بھی کر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے کہ انسان کو بھوکا پیاسا رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو انسان کا بھلا ہی چاہتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں۔ اور آج کی سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو کچھ وقت کے لیے خالی رکھا جائے۔ ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب ہم انسان کا معدہ جو ہے زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کے بعد اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر ہمارے لیے آسانی ہی ہے، ایک تو ہمیں پھر دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور دین کا فائدہ جو ہے وہ تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر نیکیوں کا جو ہے پیمانہ، عام دنوں میں ہم نیکی کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ان کا نیکی کی جو ہے مقدار اجر جو ہے اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر رمضان کے مہینے میں فرض نماز پڑھتے ہیں اور غیر رمضان میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کتنی مہربانی فرمائی کہ ایک رمضان غیر رمضان میں ہم 70 فرض ادا کریں تو رمضان کا ایک فرض جو ہے ہم 70 فرضوں کے برابر بھی بن جاتا ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں اگر ہم نفل ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نفلوں کو جو ہے فرضوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یعنی جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے ہمارا حساب لے رہے ہوں گے
تو جو نمازوں کے اندر کمی رہ جائے گی، فرض نمازوں میں کمی رہ جائے گی، تو انسان کی نفلی نمازیں دیکھی جائیں گی، تو اس کی جو 70 نفلی نمازیں ہوں گی ان کو ایک فرض کے برابر تصور کیا جائے گا، اور پھر اس کی کمی وہاں سے پوری کی جائے گی۔ تو ہم لوگ آج کہاں نفلیں پڑھتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ جو رمضان میں ایک فرض کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے کہا رمضان میں 70 فرض ادا کیے، اور جو نوافل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ نوافل کو فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ پھر رمضان کے مہینے میں انسان اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کو، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں کہ اپنے کام چھوڑو اور روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اور پھر حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک جو ہوتی ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ مخصوص کر دیں، اور تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے بھوک پیاس کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ جو ہے دین میں کوئی دشواری نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ۔ دیکھیں ہم 70 فرض ہم ادا کرنے کے لیے ہمیں کتنے دن نماز پڑھنی پڑے گی؟ 70 فرض ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 فرض ادا کرتے ہیں، تو 70 نمازیں کتنے دنوں میں بنتی ہے؟ لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں بھی وہ ہمیں 70 ایک وقت میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے اور ثواب کی نیت سے اس رمضان کے مہینے کا خوب اہتمام کریں، اور جتنے بھی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں نیکیاں کر کے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ کر رمضان کے مہینے میں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تنافس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ تو یہ کہ ایک سے دوسرے سے بڑھنے کی رس، کس چیز کی رس؟ کہ ہم زیادہ نماز پڑھیں، ہم نوافل کا زیادہ اہتمام کریں، اپنی بہن کی نسبت، اپنے گھر والوں کی نسبت، یعنی اس چیز میں اگر مقابلہ کر کے زیادہ نیکیاں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی بڑی اس رمضان کے مہینے میں پسند آتی ہے۔